کوئی یہ گمان کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کسی عام انسان کو وضو کرتے ہوئے اس کے گناہ دھلتے ہوئے دکھا دے؟ جی فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جو بندہ وضو کرتا تھا نا، تو وضو کرنے سے جو گناہ دھلتے ہیں نا، وہ ان کو نظر آ جاتے تھے کہ اس نے فلاں برائی کی، اس نے زنا کیا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، تو گناہ دھلتے ہوئے نظر آتے تھے۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کے بارے میں منقول ہے، وضو کرتے تھے لوگ تو ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ نے دیکھا اور سنا، اور اس نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت، کہ آپ دیکھتے تھے کہ سامنے والا وضو کر رہا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس نے کون سا گناہ کیا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، تو ان کو کس طرح یہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اصل بات یہ کہ اس بندے کو نہ کرامت کا پتہ ہے نہ کشف کا پتہ ہے۔ اصل میں یہ دشمنی ہے اس کو اولیاء کرام سے، جس وجہ سے یہ بہت بڑا گمراہ بن گیا ہے۔ اہل سنت کا موقف ہے، چاہے وہ سنی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، بلکہ تمام مسلمانوں کا موقف ہے، اس میں آپ اہل تشیع کو بھی لے لیں، کہ کشف یہ ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے ثابت ہے، اس کو تمام امت مانتی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ جو کشف کو مانتا ہے نعوذ باللہ وہ کافر ہے۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ کشف کو ماننے والا یہ کفر اسلام کا مسئلہ ہے، اور یہ اپنی طرف سے اس کی جو تفسیر بیان کرتا ہے جو محدثین نے یا صوفیاء نے نہیں بیان کی۔ یہ کہتا ہے کہ کشف یہ ہوتا ہے کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹلی کسی سے بات کرے، حالانکہ کشف کا معنی نہیں، کشف کا معنی ہی کھولنا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے والے کے دل کو کھول دیتا ہے، اس کو ساری چیزیں نظر آتی ہیں، اور یہ کرامت ہے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں محدث فورم، آپ نیٹ پہ لکھیں گے کشف لکھیں گے تو محدث فورم یہ اہل حدیث کا ہے، وہاں آپ کو کشف کا معنی نظر آئے گا۔ اہل سنت بھی بیان کرتے ہیں کہ کھولنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے لیے کھول دیتا ہے، اور اس میں انہوں نے تفصیل بیان کی کشف کی قسم ہے، اس میں ایک کشف شیطانی ہے اور ایک کشف رحمانی ہے۔ کشف شیطانی اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ جس طرح ابن سیاد کو کشف ہوا تھا، بخاری مسلم میں روایات ہیں، اسود انسی کو ہوا تھا، اور کہتے ہیں کہ کشف رحمانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کے دل کو کھول دے، اور انہوں نے حوالہ دیا ہے موطا امام مالک حدیث سید 1436 میں 1436 نمبر، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد یہ مال اس طرح تقسیم کرنا، ایک تو ہے اور دو تیری بہنیں ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری تو ایک بہن ہے اسما، تو دو کیسے ہو گئیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی جو والدہ ہے وہ حمل سے ہیں، تو انہیں یہاں ایک بیٹی پیدا ہوگی۔ تو اب یہ لکھتے ہیں کہ یہ کشف تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ بیٹی پیدا ہوگی، یہ کیا ہے؟ کشف ہے۔ اور دوسری انہوں نے مثال دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ نے ایک لشکر پر ساریہ نامی شخص کو امیر بنایا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک کہنے لگے اے ساریہ پہاڑ، اے ساریہ پہاڑ، تو انہوں نے ایسا پایا کہ جمعے کے دن اسی وقت ساریہ نے پہاڑ کی جانب حملہ کیا تھا، حالانکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ساریہ کے درمیان 1 مہینے کی مسافت تھی۔ کہتے ہیں مسند احمد میں فضائل صحابہ میں یہ روایت موجود ہے، اور سلسلہ احادیث صحیحہ البانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، 1110 نمبر روایت ہے۔ ویسے تو کہتا ہے البانی میرا امام ہے، اور آئنسٹائن اب یہ بات نہیں مانے گا۔ تو کشف ایک کرامت ہے، تو یہ کہتا ہے کشف کو ماننے والے جو ہے وہ کافر ہیں، تو اس کے نزدیک سنی، شیعہ، وہابی، دیوبندی سب کافر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنا بڑا یہ خود جاہل ہے۔ اب کشف اور کرامت کو ایک دوسری چیزوں پر لے آتا ہے، صحابات کو تو کشف نہیں ہوتا تھا، بھائی ہم نے آپ کو دکھا دیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کشف ہو رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کشف ہو رہا ہے، اور یہ لازمی ہے کہ ہر وقت ہی کشف ایک کرامت ہے، اور اس کرامت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو عام زندگی میں اپلائی کریں،
جناب یہ کہتا ہے کہ حدیث پاک میں بخاری میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک غلام تھا، اس نے چوری کی تو صحابہ نے کہا یہ تو جنتی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ جنتی نہیں، اس نے چوری کی ہے۔ تو صحابہ نے پھر وہ ساری چیزیں جو ہے وہ آ کے جمع کرا دیں۔ تو کہتے ہیں اگر کشف صحابہ کو ہوتا تو صحابہ اس کو دیکھ لیتے کس نے چوری کی۔ بھائی دیکھیں، ایک کرامت کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت کرامتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ کرامت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی خاص بندے کے سے یہ کوئی کرامت کا ظہور ہو جائے، اور یہ نہیں کہ ہر وقت ہی کرامتوں کا ظہور ہوتا رہے۔ صرف اس کا ثبوت ہمیں مل گیا کہ کرامت ہے، کشف ہے، جس طرح ہم آپ کو بخاری سے دکھا دیتے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے 1351، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ اگلے دن ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں اس میں سب سے پہلے اللہ کو پیارا ہو جاؤں گا، اور ایسا ہوا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ کشف ہے۔ اور اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب نجاشی فوت ہوئے تو ہم باہم گفتگو کرتے تھے کہ ان کی قبر پر مسلسل روشنی نظر آ رہی ہے۔ یہ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے 25-23۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور سے تو روشنی نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کرامت ہی نہیں رہی۔ بخاری میں حدیث ہے 3805، اسید بن حدیر اور عباد بن بشر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ جب وہ کام تھا، بات چیت ختم ہوئی، چلے گئے تو اندھیری رات تھی، تو ان میں سے ایک کی لاٹھی روشن ہو گئی۔ آگے جب چوک پر پہنچے، ایک نے اپنے گھر جانا تھا، دوسرے نے بھی اپنے گھر جانا تھا، وہ گلیاں مختلف تھی، تو دونوں کی لاٹھیاں روشن ہو گئیں۔ اب یہ کرامت ہے۔ مرزا جلمی کہتا ہے کہ جناب میں صرف کرامت یہ کہ دعا کرنا، یعنی صرف یہ کہتا کہ کرامت میں اس بات کو مانتا ہوں کہ دعا کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی تھی اپنے کھیتوں میں جا کے، تو بارش ہو گئی تھی، صرف دعا کرنا۔ حالانکہ کرامت کی اور بہت ساری قسمیں، اب اس حدیث کو آپ کو انکار کرنا پڑے گا، یہ کرامتوں کا ہی منکر ہو گیا۔ اہل سنت میں یہ ہے کہ جو انسان کرامت کا منکر ہے وہ گمراہ ہے۔ کثیر تعداد میں روایات، 3 روایات تو میں نے آپ کو سنا دی ہیں کرامت کے بارے میں۔ اب یہاں دیکھیں ان دونوں صحابوں کی لاٹھیاں جو ہے وہ روشن ہو رہی ہیں۔ اب اسے یہ مطلب نہیں نکالا جا سکتا کہ فلاں جگہ روشنی کیوں نہیں ہوئی۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر اس طرح انالیسس کیا جائے، تجزیہ کیا جائے، جناب ان کا کشف ہو گیا، ان کی کرامت ہو گئی، صحابہ کی کیوں نہیں ہوئی؟ بھئی یہ اصول ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نے اصول یہ بنانا ہے تو آپ خود پھنس جائیں گے۔ بخاری شریف میں حدیث 513، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رات کو نماز پڑھتے تھے، اندھیرا ہوتا تھا گھروں میں، جب آپ سجدے کے لیے جاتے تو آپ میرے پاؤں کو ٹٹول لیتے، تو میں پاؤں سمیٹ لیتی، آپ علیہ السلام سجدہ کرتے تھے۔ وہ راتوں میں اندھیرا ہوتا تھا اور چراغ نہیں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اندھیرے میں نماز پڑھ رہے ہیں، اب صحابہ کی لاٹھیاں روشن ہو رہی ہیں، تو اب تو اعتراض ہونا چاہیے کہ جناب صحابہ کی لاٹھیاں روشن ہو رہی ہیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں اندھیرا ہے۔ بھائی ہر وقت کا کرامت کا ظہور نہیں ہوتا۔ اب اسی طرح کثیر تعداد میں روایات آپ کو ملیں گی جس میں ایک جگہ کرامت کا ظہور ہوا ہے، کشف کا ظہور ہوا ہے، دوسری جگہ نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم دوسری طرف کا کیا کر دیں، انکار کر دیں۔ اب محرم کا مہینہ ہے، واقعہ کربلا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ رفقا کا کس طرح پیاس اور بھوک، یہ سارا آپ سنتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کشف یا کرامت ظاہر نہیں ہوئی، لیکن بخاری میں حدیث ہے حضرت خبیب سے یہ کرامت ظاہر ہوتی ہے۔ یہ تو کرامت کا منکر ہے نا۔ اب دیکھیں یہ بخاری شریف میں حدیث ہے 4086، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے قید کر لیا۔ جب اس قید میں تھے تو آپ کے ہاتھ میں انگوروں کا خوشہ ہوا کرتا تھا جسے آپ کھا رہے ہوتے تھے، اور اس میں وہ جو جس قید میں جس گھر میں تھے وہ عورت کہتی ہے کہ رأیت اسیرا قط خیرا من خبیب، خبیب سے بڑا کوئی میں نے بہترین قیدی نہیں دیکھا۔ رأیتہ یأکل من قطف عنب، میں نے اسے دیکھا کہ وہ انگور کھا رہا ہے، انگور کا خوشہ اس کے ہاتھ میں وہ کھا رہا ہے۔ وما بمکۃ یومئذ ثمرۃ، اس وقت مکے میں اس طرح کا کوئی پھل نہیں ہوتا تھا۔ یہ کیا؟ یہ کرامت ہے۔ اب اگر ہم اس طرح تجزیہ کریں کہ جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا، آپ کے بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، تو ان کو تو انگور نہیں ملے، تو حضرت خبیب کو کیسے مل گئے؟
اس طرح تو پھر آپ کو اس حدیث کا انکار کرنے پڑے گا۔ مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت کشف کا ظہور ہو، ہر وقت جو ہے وہ کرامتوں کا ظہور ہو، کرامت کا انکار کرنا گمراہی ہے، کشف کا انکار کرنا کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ آگے اسی روایت میں ہے 4086 نمبر اسی روایت میں ہے کہ عاصم جو تھے وہ شہید ہو گئے، حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، تو انہوں نے کفار کے بڑے بڑے جو ہے رؤوسا تھے ان کو قتل کیا تھا بدر میں۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ عاصم جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں تو وہ آپ کے جسم کا مصلح کرنے کے لیے آئے کہ جس طرح انہوں نے ہمارے بڑوں کو قتل کیا تو ہم جو اس کے ٹکڑے کر دیں۔ جب آپ کے جسم کے قریب آئے تو بھیڑے آپ کے جسم کو انہوں نے گھیر لیا، جس طرح مچھر ہوتے، مچھر سے بڑی یعنی کہ اس میں ڈنگ ہوتا ہے، تو وہ کفار آپ کے قریب نہیں آ سکے اس لیے کہ ان بھیڑوں نے آپ کے جسم کا احاطہ کر لیا تھا، اللہ نے ان کو بھیجا تھا۔ اب یہ کیا ہے جناب؟ عاصم کی کیا ہے؟ کرامت ہے۔ اب دوسری طرف دیکھیں کہ جنگ احد میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جاتا ہے اور ان کے جسم کا مصلح کیا جاتا ہے، ان کے جسم کو چیرا جاتا ہے، دل نکالا جاتا ہے، اس کو چبایا جاتا ہے، تو وہاں بھیڑیں نہیں آتی، وہاں یہ کرامت ظاہر نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس حدیث کا کیا کر دیں؟ انکار کر دیں۔ تو کشف ہو یہ بھی ثابت ہے، کرامت ہو یہ بھی ثابت ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہر وقت ہی کرامتوں کا ظہور ہوتا رہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں اندھیرا ہے تو جناب پھر اس حدیث بخاری کو آپ انکار کر دیں۔ اب آگے کہتا جناب ایک بزرگ تھے، اب بات کیا کہتے جناب؟ یہ فضائل اعمال میں لکھا، بھئی آپ پڑھیں تو یہ تو بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہے۔ جس طرح پچھلے دن سے نے جھوٹ بولا کہ جناب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے خواب بیان کرتے ہیں، فضائل اعمال میں لکھا ہے، بھئی وہ تو امام ذہبی نے لکھا ہے، وہ امام نووی نے لکھا ہے، بڑے بڑے محدثین نے لکھا ہے، اس بندے کی رسالت صرف فضائل اعمال تک ہی ہے جناب، فضائل سنت پڑھ لی اور فضائل اعمال۔ آگے جو بات کر رہا ہے جناب وہ بھی ذرا دیکھ لیں۔ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں، ہمارے بابے یہ دیکھ لیتے ہیں کہانیاں۔ فضائل اعمال میں تو یہاں تک لکھا ہے حضور کی وفات کے آلموسٹ 650 سال بعد کا واقعہ ہے، کیونکہ شیخ قرطبی کا زمانہ وہی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ایک نوجوان تھا جسے کشف ہو جاتا تھا کون جنت میں ہے کون جہنم میں، تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جی میں نے کہا شاید یہ ویسے ہی گپے مارتا ہے۔ اس نے چیخ ماری اور کہا کہ میری ماں کو جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے یہ سنا ہوا تھا کہ جو 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ کے کسی کو بخش دے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، تو ایک نصاب میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، ایک بنڈل آف 70,000 کلمہ شریف ٹی سی ایس کے لیے میں نے رکھا ہوا تھا، بس اس پہ ایڈریس لکھنا تھا، سٹیکر لگانا رہتا سی۔ میں فوراً سٹیکر لایا، یعنی میں نے دل میں اس کو اصال ثواب کر دیا، اور کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ میری ماں کو بخش دیا گیا۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ اس واقعے سے مجھے 2 فائدے ہوئے۔ ایک تو مجھے یہ پتا چلا کہ یہ حدیث ٹھیک ہے کہ 70,000 دفعہ کلمہ کسی کو بخشنے سے چاہے انہیں کام چک کے رکھا ہوئے انہیں مغفرت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اس کے کشف کی بھی تصدیق ہو گئی کہ واقعی مطلب وہ ٹھیک بول رہا تھا پہلے۔ دوستو آپ نے دیکھا اور سنا، اب یہ بزرگ تھے، یہ کون بزرگ تھے؟ آپ نے صرف فضائل اعمال پڑھی، آپ نے بڑی کتابیں پڑھی نہیں، کیونکہ اس بزرگ کا نام اگر لے گا تو اس کا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ وہ بزرگ تھے شیخ ابن عربی، ارطغرل ڈرامے میں دکھائے جاتے ہیں۔ اب اس نے نام کیوں نہیں لیا؟ آپ کو پتہ کہ یہ پھنس جائے گا، کیونکہ اس کے جو بابا جی ہیں اسحاق جہلوی، انہوں نے تو ان کا دفاع کیا ہے شیخ ابن عربی کا، لوگ اس کو گمراہ کہتے ہیں، انہوں نے دفاع کیا ہے اور مرزا نے بھی کیا ہے۔ اب ان کا یہ واقعہ ہے، اور یہ جناب یہ سنا رہا ہے اپنا فضل اعمال سے۔ یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ محدث ہیں، انہوں نے اپنی کتاب مرکات میں لکھا ہے، صفحہ نمبر اس کا ہے 99 اور جلد نمبر 3، مکتبہ امدادیہ ملتان سے 1390 ہجری میں یہ شائع ہوا ہے۔ ملا علی قاری محدث انہوں نے اس واقعے کو لکھا ہے، یہ فضائل اعمال تک یہ بس وہی ہیں۔ بھائی اگر یہ غلط بات ہے، کشف کا انکار کرنا ہی گمراہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرامت ہے۔ اب اس نے نام کیوں نہیں لیا؟ کیونکہ یہ پھنس جاتا۔ وہ شیخ محی الدین ابن عربی کا یہ واقعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ کرامت عطا فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے کرامت عطا فرمائے۔ کرامت کے لیے کوئی اصول نہیں کہ جناب صحابہ سے کرامت ہوئی ہو، تابعین سے ہوئی ہو تب ہم مانیں گے۔ میں نے آپ کو چند مثالیں دی ہیں، ایک صحابی سے کرامت ہوتی دوسرے سے نہیں ہو رہی،
حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرامت ہو رہی کہ ان کے پاس انگور ہیں، آپ ان سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، کھا رہے ہیں ان کو، اور دوسری طرف امام موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کے لیے اس طرح کی کرامت کا ظہور ہی نہیں ہو رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے لیے کشف ہو رہی ہے، اب دوسرے صحابہ سے نہیں ہو رہی، تو یہ لازمی نہیں ہے کہ جناب کشف کا انکار ہی کر لیجیے اگر یہاں نہیں ملتا۔ تو کشف کا ثبوت ہے، احادیث سے ثبوت ہے، صحابہ کے عمل سے ثبوت ہے، اور اس پر محدثین فقہا کا اجماع کے کشف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے دل کے دل کو کھول دے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے انعام ہے اور اکرام، یہ کرامت ہے۔ اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے، تو ایسے گمراہوں کے پیچھے جا کے صرف فضائل اعمال تک جو محدود ہیں، انہوں نے پڑھا ہی نہیں بڑی کتابوں کو کہ انہوں نے کیا لکھا ہے، محدثین نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے، اور یہ خود کرامات کا منکر ہے۔ 4 سال پہلے بڑی بڑی کرامتوں کا ذکر ہو رہا تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ صرف کرامت کا دعا ہے، اس کے علاوہ کوئی کرامت نہیں ہے۔ تو پھر ساری روایت جو ہم نے آپ کو سنائی ہیں، اور آپ پڑھ لیں مشکات المصابیح میں پورا ایک چیپٹر ہے کرامات کا، وہ سب کو آپ کو انکار کرنا پڑے گا جو اس کے ماننے والے ہیں۔ تو اس کو مان کے آپ کئی احادیث کے منکر بن جائیں گے، نبی علیہ السلام کے گستاخ بن جائیں گے، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنی ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنی ہے۔ ایسے گستاخوں کے پیچھے نہیں جانا، ایسے گمراہوں کے پیچھے نہیں جانا جو اجماعی طور پر گمراہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔